اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم وہی کام کریں جو اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی اللہ رب العزت کے غضب اور غصہ کو دعوت دینے والی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرے اس کو اپنے اس کیے کا بدلہ ضرور ملے، لیکن رب تعالیٰ کا فضل یہ ہے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اسباب انسان کی مغفرت اور معافی کے پیدا فرما دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر معافی کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے لیے ظاہر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر مسلسل گناہ کرتا رہے تو آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر اس کی واپسی نہ ہو تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دل پہ زنگ لگ جاتا ہے تو پھر عام طور پہ توبہ کی توفیق بھی بہت کم ہوتی ہے، اور انسان کفر اور شرک کی حد تک اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں۔ دل پہ زنگ لگنے کی وجہ سے حق حق نظر نہیں آتا اور باطل باطل نظر نہیں آتا، تو اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے۔ یہ جو گناہ ہے اس کے متعلق علماء کرام نے، محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے اور دوسرا کبیرہ ہے۔
صغیرہ اور کبیرہ کی یہ تقسیم بسا اوقات انسان کو اس وہم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ اچھا یہ جو گناہ ہیں جن میں میں مبتلا ہوں یہ صغیرہ تو ہی ہیں، کبیرہ نہیں ہے، اس لیے عام طور پر ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور نافرمانی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ بات یہ ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے اگر وہ چھوٹے گناہ کرے تو آخر کار بڑے بڑے گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار انسان کو بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے، اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں جرم کر رہا ہوں یہ چھوٹا تو ہے۔ جس جرم کو آدمی چھوٹا سمجھتا ہے عام طور پہ اس سے باز آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب جرم ہی اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، گناہ نام ہی اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی انسان اللہ کی رحمت سے دور تو ہو گیا نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی گناہ کبیرہ سے دور تو رہے لیکن صغیرہ کا ارتکاب صرف اس لیے کرے کہ یہ گناہ ہے لیکن چھوٹا ہے۔ اس کی مثال آگ کی سی ہے۔ گناہ انسان کو دوزخ کے ایندھن میں لے جانے والا ہے۔ جو آگ ہے اگر بظاہر ہمیں نظر آئے کہ بھئی یہ چھوٹی سی چنگاری ہے تو آدمی یہ عقل مند آدمی یہ سوچ کر اس چنگاری کو نہیں چھوڑ دیتا، کوئی نہیں یہ چھوٹی سی چنگاری تو ہے، کوئی نہیں اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے بڑے بڑے شعلوں کو تو بجھا دے، چھوٹی چھوٹی چنگاریوں کو رہنے دے کہ اس کا کیا نقصان ہے، اس سے کون سا گھر جل جائے گا۔ جو ایسی عقل کا مظاہرہ کرے کہ چھوٹے گناہوں پر توجہ نہ دے، چھوٹی چنگاری کو نہ بجھائے، بڑے بڑے شعلوں کو بجھا دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں آخر کار بڑا شعلہ بن کر پورے گھر کو راکھ کر دیں گے۔ عقل مند کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کو بھی اپنے نامہ اعمال میں رہنے نہ دے، بڑے گناہ کو بھی نامہ اعمال میں رہنے نہ دے۔